رقیہ سخاوت حسین کی کہانی، سلطانہ کا خواب، اردو ترجمہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا۔ ایک شام میں اپنے کمرے میں آرام کرسی پر دراز ہندوستانی عورتوں کے بارے میں یوں ہی سوچ رہی تھی۔ اب مجھے کچھ خیال نہیں، شاید کہ ایسے میں میری آنکھ لگ گئی، لیکن جہاں تک یاد پڑتا ہے میں جاگ رہی تھی۔ مجھے چاندنی کی دودھیا روشنی میں چمکتا آسمان یاد ہے، اور وہ ہزاروں ستارے بھی جو ہیروں کی طرح دمک رہے تھے۔ پلک جھپکنے میں ایک خاتون میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ وہاں اندر کیسے آ گئیں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں نے انہیں اپنی دوست سسٹر سارا سمجھا۔ صبح بخیر، سسٹر سارا نے کہا۔ میں جی میں ہنسی۔ بھلا صبح کہاں، اچھی بھلی تاروں بھری رات تھی۔ میں نے جواب دیا، مزاج شریف۔ میں بخیر ہوں، شکریہ۔ چلو ذرا سا باہر چلو اور ہمارا باغ دیکھو۔ میں نے کھڑکی سے پھر چاند کو دیکھا اور سوچا کہ اس وقت باہر جانے میں کوئی حرج نہیں۔ مرد ملازم تو اس وقت تک سو سلا گئے ہوں گے، اور ایسے میں سسٹر سارا کے ساتھ خوش قدمی کر لینے میں کیا مذائقہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم دارجلنگ میں تھے، میں اکثر سسٹر سارا کے ساتھ ٹہلنے جایا کرتی تھی۔ ہم اکثر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باغ میں خوش گپیاں کرتے سیر کیا کرتے۔ مجھے یہی گمان گزرا کہ شاید سسٹر سارا مجھے کسی ایسے ہی باغ میں سیر کرانے کو لے جائیں گی، اسی لیے میں ان کی پیشکش پر چلنے کو فوراً تیار ہو گئی۔ سیر کرنے میں میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ تو واقعی صبح کا بھلا سا سما تھا۔ شہر جاگ چکا تھا اور سڑکوں پر کاروبار کا ہجوم اور غل تھا۔ میں بہت زیادہ جھینپ رہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میرا برا حال تھا کہ بھرے دن میں یوں سڑک پر نکل آئی تھی، لیکن وہاں کہیں مرد کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ کچھ راہگیروں نے میرا مذاق بھی اڑایا۔ ان کی زبان تو میری سمجھ میں نہ آئی، لیکن مجھے یہ احساس ہو گیا کہ وہ میرا مذاق اڑا رہی ہیں۔ میں نے اپنی دوست سے پوچھا، کیا کہہ رہی ہیں یہ؟ ان عورتوں کا خیال ہے کہ تم مردوں کی طرح ہو۔ مردوں کی طرح؟ مطلب کیا ہے ان کا؟ ان کا خیال ہے کہ تم مردوں کی طرح شرمیلی اور ڈرپوک ہو۔ مردوں کی طرح شرمیلی اور ڈرپوک؟ یہ اچھا مذاق ہے۔ میں بہت بدحواس ہو گئی۔ جیسے ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ میری ساتھی سسٹر سارا نہیں کوئی اجنبی ہے، میرے خدا میں نے کیسی حماقت کی۔ ایک انجانی خاتون کو اپنی دوست سسٹر سارا سمجھ بیٹھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے چل رہی تھی۔ انہوں نے بھی میری انگلیوں کی کپکپاہٹ محسوس کی۔ کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے، میں نے معذرتانہ لہجے میں کہا۔ میں پردہ نشین ہوں اور اس طرح بے تکلف بے نقاب گھومنے پھرنے کی عادی نہیں۔ اس بات سے پریشان مت ہو کہ یہاں مردوں سے تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ تو عورتوں کی راجدھانی ہے، گناہ اور نقصان سے محفوظ۔ خود نیکی یہاں راج کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے ارد گرد کا لطف آنے لگا۔ واقعی یہاں سب کچھ شاندار تھا۔ میں تازہ شاداب گھاس کے ایک قطعے کو مخمل کا تکیہ سمجھ بیٹھی۔ یوں لگتا تھا کسی ملائم نرم قالین پر چلی جا رہی ہوں۔ میں نے جھک کر دیکھا تو سارا راستہ پھولوں اور سبزے سے اٹا پڑا تھا۔ کیسا اچھا ہے سب کچھ، میں نے کہا۔ اچھا لگا نہیں؟ سسٹر نے کہا۔ میں انہیں سسٹر سارا کہہ کر ہی مخاطب کرتی رہی، اور وہ مجھے میرے نام سے۔ جی بہت زیادہ، لیکن ایسے نازک پھولوں کو پیروں تلے مسل کر چلنا اچھا نہیں لگ رہا۔ سلطانہ، دل برا مت کرو اپنا، تمہارے چلنے سے یہ پھول خراب نہیں ہوں گے، یہ تو ایسے ہی خودرو ہیں۔ یہ جگہ ساری کی ساری باغ لگتی ہے، میں نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے ہر پودا اس سلیقے سے یہاں لگایا ہے۔ تمہارا کلکتہ اس سے بھی اچھا باغ ہو سکتا ہے، صرف اگر تمہارے ملک کے لوگ ایسا چاہیں تو۔ وہ باغ باغیچوں پر اتنی محنت کرنا بیکار سمجھیں گے، وہاں دوسرے اور کام اتنے ہیں کرنے کو۔ ان کے لیے یہ بہانہ اچھا ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ میں یہ جاننے کو بےتاب تھی کہ آخر مرد کہاں ہیں۔ راستہ چلتے سینکڑوں عورتیں نظر آئیں، مگر ایک بھی مرد دکھائی نہیں دیا۔ مرد کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جہاں انہیں ہونا چاہیے، اپنی موزوں جگہ پر۔ للہ مجھے بتلائیے، موزوں جگہ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ارے یہ تو غلطی ہو گئی مجھ سے، تم یہاں کبھی آئی ہی نہیں۔ ہمارے رسم و رواج کی خبر تم کو کیوں کرو؟
हमारे मर्द तो घरों में रहते हैं, जैसे हम जनान खाने में रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही। कैसी अजीब बात है। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिस्टर सारा भी हंस पड़ी। लेकिन सुल्ताना मेरी अजीज, ये कैसी बेइंसाफी है कि हम बेजरर औरतें तो घरों में बंद रहें और मर्द यूं खुले फिरें। क्यों? हमारे लिए जनान खाने से बाहर आना खतरे से खाली नहीं। आखिर को हम कमजोर हैं। सही, हमारे लिए बाहर निकलना अच्छा नहीं। अगर बाहर सड़कों पर मर्द हों या कोई जंगली जानवर बाजार में घुस आए। बिल्कुल नहीं। फर्ज करो कोई दीवाना पागल खाने से निकलकर मर्दों को, घोड़ों को और दूसरे जानदारों को आजार पहुंचाना शुरू कर दे, तो ऐसे में तुम्हारे लोग क्या करेंगे? उन्हें पकड़कर फिर से बंद करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा भला हो, तुम लोग भी इस बात को माकूल नहीं समझते कि दीवाने खुले फिरें और सही दिमाग पागल खानों में बंद हो? कतई नहीं, मैंने हंसते हुए कहा। सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारे मुल्क में ऐसा ही होता है। मर्द जो आज़ार पहुंचाते हैं या आज़ार पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं, वो तो आज़ादाना घूमते फिरते हैं और औरतें बेचारियां जनान खानों में पाबंद हैं। ऐसे बेकरीना लोगों को किस तरह यूं आज़ादी दी जा सकती है? हमें अपने समाजी मामलात में कुछ कहने सुनने का हक ही नहीं है। हिंदुस्तान में तो मर्द मालिक और आका है। सारा इख्तियार और फ़ायदा तो उन्होंने अपने लिए मखसूस कर रखा है और औरतों को घरों में बंद किया है। तुम्हें यह बात कबूल होगी कि तुम्हें पाबंद कर दिया जाए, मगर कुछ हो भी नहीं सकता। आखिर वो औरतों से ज़्यादा ताकतवर हैं। शेर इंसान से ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन इससे ये तो नहीं हो सकता कि वो इंसानों पर गलबा हासिल कर ले। तुम्हारी ज़ात का तुम पर हक है और तुम लोग इसको भुला बैठी हो। अपने बुनियादी हुकूक भी तुम्हें मयस्सर नहीं, क्योंकि तुमने अपने नफ़ा नुकसान का ख्याल ही नहीं किया। मगर सिस्टर सारा, अगर सब कुछ हम खुद ही करने लगें तो मर्द आखिर क्या करेंगे? उन्हें कुछ करना ही नहीं चाहिए। मुझे माफ़ कर देना, वो कुछ करने के काबिल ही नहीं है। उन्हें भी पकड़कर जनाने में बंद कर दो। ये बात इतनी ही आसान होगी कि उन्हें घर की चार दीवारी में पाबंद कर दिया जाए, मैंने कहा। और जो कहीं ऐसा हो गया तो सारा मामला, क्या तिजारत क्या सियासत, उनके साथ जनाने में कैद हो जाएगी। सिस्टर सारा कुछ बोली नहीं, बस एक मीठी सी मुस्कुराहट मुस्कुरा दी। शायद उन्होंने सोचा हो कि ऐसे से क्या बात करें जो खुद कुएं के मेंढक से कुछ बेहतर नहीं। इतने में हम सिस्टर सारा के घर पहुंच गए। दिल की शक्ल के खूबसूरत से बागीचे में ये मकान बना था। इस बंगले की छत बलदार लोहे की थी, मगर हमारे नफीस और कीमती मकानों से ज़्यादा भला और खुनुक था। मैं वहाँ की सफाई सुथराई, सजावट के सलीके और सामान की खूबी का बयान नहीं कर सकती। हम एक दूसरे के पास बैठ गए। वो अंदर से कशीदा का काम उठा लाईं और उस पर एक नया नमूना काढ़ना शुरू किया। तुम्हें सिलाई बुनाई आती है? जी। और कुछ तो जनान खाने वालों को कशीदा का काम नहीं सौंपते, वो खुश दिली से बोली। एक मर्द को इतना सब्र कहाँ कि सुई में धागा भी पिरो सके। ये सब आपने खुद बनाया है? मैंने तिपाहियों पर बिछे कढ़ाई के काम को देखते हुए कहा। जी। ये सब कुछ करने को आपको वक्त कहाँ से मिल जाता है? आपको तो दफ्तर का काम भी संभालना होता है, 7 घंटे काम करना होता है। देखा है मैंने उन्हें काम करते। तुम्हारा ख्याल है वो वाकई 7 घंटे काम करते हैं? कतई यकीनन नहीं सुल्ताना मेरी अजीज, बिल्कुल नहीं। वो अपना वक्त सिगरेट पीने में गुजारते हैं। कुछ तो सारा दिन 2-3 सिगार पीने में काट देते हैं। अपने काम का राग ज्यादा अलापते हैं, करते कम है। फर्ज करो कि एक सिगरेट पीने में आधा घंटा लगता है और कोई शख्स दिन भर में 12 सिगरेट फूंक डालता है। 100 दिन के 6 घंटे तो सिर्फ धुआं उड़ाने में गारत हो गए। हमने इधर उधर की बहुत बातें की। बातों बातों में पता चला कि न उनके यहाँ कोई वबा फूटती है, न मच्छरों ने उनकी जिंदगी वबाले जान कर रखी है। मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब ये पता चला कि औरतों की इस मुमलिकत में बस कोई ऐसा वैसा खतरनाक हादसा हो तभी जवान मर्ग होती है। हमारा बावर्ची खाना देखोगी? बड़ी खुशी से मैंने कहा, और हम दोनों उठ खड़ी हुई। मेरे जाने की इत्तिला पर मर्दों को वहां से हटा दिया गया था। बावर्ची खाने के इर्द गिर्द तरकारियों की हरी भरी क्यारियां थीं। एक एक बेल, एक एक टमाटर तक अपनी जगह सजावट की चीज था। मुझे कहीं धुएं का नाम निशान तक नजर न आया। चिमनी तक तो थी नहीं, साफ सुथरा चमकदार। खिड़कियों में फूल सजे थे। आग कोयले का कहीं नाम निशान न था। खाना पकाते कैसे हैं आप लोग? सूरज की गर्मी से, उन्होंने जवाब दिया, और साथ साथ वो पाइप भी दिखाया जिससे सूरज की रोशनी और गर्मी इकट्ठी कर ली जाती थी।
اور اسی وقت انہوں نے مجھے جھٹ پٹ کچھ پکوان پکا کر دکھایا۔ یہ آپ نے سورج کی حرارت کیسے اکٹھا کر لی؟ میرا مارے حیرت کے برا حال تھا۔ اچھا تو پہلے ہم اپنی ذرا سی تاریخ بتائیں۔ 30 برس پہلے جب ہماری ملکہ صرف 13 برس کی تھیں تو وہ تاج کی وارث ٹھہری۔ وہ صرف نام کی ملکہ تھیں، حکومت دراصل وزیر اعظم کے قبضہ اختیار میں تھی۔ ہماری ملکہ کو سائنس سے بڑی دلچسپی تھی۔ انہوں نے حکم جاری کیا کہ ان کی سلطنت کی ہر عورت کو تعلیم دی جائے۔ لڑکیوں کے اسکول حکومت کی سرپرستی میں فوراً قائم کیے گئے۔ دور نزدیک سب عورتوں میں تعلیم عام کر دی گئی۔ کم سنی کی شادیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ 21 برس کی عمر سے پہلے کسی عورت کو شادی کرنے کی اجازت نہ تھی، اور میں تمہیں بتاؤں کہ اس سارے انقلاب سے پہلے ہمیں بھی پردے میں رکھا جاتا تھا۔ وقت کیسے بدلتا ہے، میں نے ہنس کر لقمہ دیا۔ مگر مرد عورت کی علیحدگی اسی طرح ہے، وہ بولیں۔ چند ہی سالوں میں ایسی یونیورسٹیاں وجود میں آئیں جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ دارالخلافہ میں جہاں ملکہ رہتی ہیں 2 یونیورسٹیاں ہیں، ان میں سے ایک نے عجیب و غریب غبارہ ایجاد کیا۔ اس میں ڈھیروں پائپ لگا دیے گئے اور اس طرح غبارہ فضا میں معلق کر دیا گیا۔ جس قدر پانی کی ضرورت پڑتی اتنا پانی یہ بادلوں سے کھینچ لیتا۔ یونیورسٹی والے سارا وقت تو پانی کھینچا کرتے تو بادل گھر کر نہیں آ پاتے تھے۔ اس طرح اس ذہین پرنسپل نے بارش اور طوفان کا سدباب کر لیا۔ سچ مچ؟ اچھا تو یہاں کیچڑ اسی لیے کہیں نظر نہیں آتی، میں نے کہا۔ لیکن یہ بات میرے پلے نہ پڑی تھی کہ پائپوں میں پانی کس طرح جمع کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے میرے لیے اس عمل کی وضاحت کی، لیکن میں پھر بھی نہ سمجھ پائی۔ سائنس کے بارے میں میرا علم بڑا محدود اور ناقص تھا، لیکن انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ دوسری یونیورسٹی کو جب اس بات کی خبر ملی تو انہیں بہت رشک آیا، اور انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر کوئی نئی بات پیدا کرنے کی کاوش کی۔ انہوں نے ایک ایسا آلہ ایجاد کر لیا جس سے ضرورت کے مطابق سورج کی حرارت کو مجتمع کیا جا سکتا تھا، اور وہ حرارت اس طرح جمع کر کے رکھی جا سکتی تھی کہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تقسیم کی جا سکے۔ عورتیں جس وقت سائنسی تحقیق میں مصروف تھیں، اس ملک کے مرد اپنی فوجی قوت بڑھانے میں مصروف تھے۔ انہیں جب اس کی اطلاع ملی کہ عورتوں کی ایک یونیورسٹی نے فضا سے پانی جمع کر لیا اور دوسری نے سورج کی حرارت، تو انہوں نے یونیورسٹی والوں کا مذاق اڑایا اور اسے عورتوں کا جذباتی خواب کہہ کر بات ٹھٹے میں اڑا دی۔ آپ نے تو کمال کر دیا، مگر یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے ملک کے مردوں کو زنانے میں کس طرح پابند کیا؟ کیا پہلے انہیں گرفتار کیا تھا؟ نہیں تو۔ لیکن یہ ہونا بھی تو ممکن نہیں کہ وہ برضا و رغبت اپنی آزاد اور بے غل و غش زندگی کو خیر بات کہہ دیں اور 4 دیواری کی پابندی کو قبول کر لیں۔ آخر انہیں کسی طرح تو قابو میں کیا ہوگا۔ ہاں، ان پر قابو تو پایا گیا، مگر کس نے؟ جنگجو خواتین نے؟ میرے خیال میں نہیں۔ طاقت اور اسلحے کے زور پر نہیں۔ صحیح، یوں ہو بھی نہیں سکتا۔ مرد عورتوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، مگر دماغ سے۔ لیکن مردوں کے تو دماغ بھی عورتوں سے زیادہ بڑے اور وزنی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے کیا؟ ہاں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی کا دماغ انسان کے دماغ سے کہیں بڑا ہوتا ہے، لیکن انسان ہاتھی کو زنجیر کر لیتا ہے اور اپنی مرضی سے انہیں کام میں لاتا ہے۔ بہت خوب، لیکن یہ تو بتائیے یہ سب ہوا کیسے؟ میں تو جاننے کو مری جا رہی ہوں۔ مردوں کے دماغ سے عورتوں کے دماغ تیز ہوتے ہیں۔ 10 برس پہلے جب ہمارے فوجی افسروں نے ہماری سائنسی دریافت کو مجذوب کی بڑھ ٹھہرایا تھا تو ہماری کچھ نوجوان ساتھیوں نے ان کی اس بات کا جواب دینے کی ٹھانی تھی، لیکن دونوں پرنسپل خواتین نے انہیں ایسا کرنے سے یہ سمجھا کر روک دیا تھا کہ جب انہیں موقع ملے تو جواب لفظوں کے بجائے عمل سے دینا بہتر ہوگا، اور انہیں اس موقع کا زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ واہ واہ، مزہ آ گیا۔ میں نے بہت جی سے تالی بجائی۔ اور اب وہ غرور و ناز والے حضرات خود جذباتی خواب دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ہی ایک پڑوسی ملک کے کچھ لوگوں نے ہمارے یہاں پناہ لی۔ بڑی آفت میں تھے وہ، کچھ سیاسی خرابی ہو گئی تھی ان سے۔ ان کا بادشاہ اچھے انتظام سے زیادہ طاقت کا رسیا تھا۔ ہماری مہربان ملکہ سے اس نے یہ افسر واپس مانگے تو ہماری ملکہ نے صاف جواب دے دیا، پناہ لینے والے کو دربدر کرنا ان کے اصول کے خلاف ہے۔ بادشاہ کو اس انکار کی تاب نہ تھی۔ اس نے ہمارے ملک کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ہمارے سپاہی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور دشمن کو پسپا کرنے کو نکل پڑے۔ دشمن بہت طاقتور تھا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سپاہی بڑی جیداری سے لڑے، لیکن ان کی ساری بہادری کے باوجود دشمن کی فوج کی پیش قدمی جاری رہی۔ تقریباً سبھی مرد جنگ میں شریک تھے، 1.25 برس تک کا لڑکا تو گھر میں ٹھہرا نہیں۔ ہمارے ڈھیروں سپاہی مارے گئے، باقی پسپا ہوئے اور دشمن ہماری سرحد سے بس 25 میل دور رہ گیا۔ دانا اور ہوش مند عورتوں سے ملکہ نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے کہ اپنی سرزمین کی حفاظت کی جا سکے۔ کچھ نے صلاح دی کہ عورتیں بھی جنگ میں شریک ہوں، کچھ نے اعتراض کیا کہ عورتیں تلوار بندوق سے لڑنے کی اہل نہیں ہیں اور نہ انہیں اسلحہ استعمال کرنا آتا ہے۔ ایک تیسرے گروہ نے کہا کہ عورتیں جسمانی طور پر بہت کمزور ہیں، اگر آپ اپنے ملک کو جسمانی طاقت سے نہیں بچا سکتی تو پھر عقل و تدبر سے کام کیجیے، ملکہ نے تجویز کیا۔ کچھ دیر تک تو بالکل سناٹا رہا۔ ملکہ عالیہ نے پھر کہا، اگر میرے ملک اور میری عزت پر آنچ آئی تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ سورج کی حرارت جمع کرنے والی یونیورسٹی کی خاتون پرنسپل، جو اس سارے وقت خاموش بیٹھی رہی تھیں، بولیں، ہم سب سمجھ نہیں پا رہی ہیں اور بظاہر بچنے کی امید بھی کم نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی ایک ترکیب ہے جسے آزمایا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی پہلی اور آخری کوشش ہوگی، اور اگر وہ ناکام ہو گئیں تو جان دینے کے سوا کوئی اور راستہ نہ ہوگا۔ جو بھی وہاں موجود تھیں انہوں نے پکا عہد کیا کہ وہ خود کو کسی قیمت پر بھی غلام نہیں ہونے دیں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ملکہ نے سب کا بے حد شکریہ ادا کیا اور خاتون پرنسپل سے کہا کہ وہ اپنی تجویز پر عمل کریں۔ خاتون پرنسپل کھڑی ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے باہر جانے سے پہلے سب مرد زنانے میں چلے جائیں، میں پردے کی خاطر یہ التجا کر رہی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، ملکہ عالیہ نے جواب دیا۔ دوسرے دن ملکہ نے سب مردوں کو حکم دیا کہ عزت اور آزادی کی خاطر وہ سب زنانے میں چلے جائیں۔ زخمی اور تھکے تو وہ تھے ہی، انہیں یہ حکم ایک نعمت معلوم ہوا۔ احتجاج کا ایک حرف کہے بغیر انہوں نے ملکہ کو تعظیم دی اور زنانے میں چلے گئے۔ ان کو پکا یقین تھا کہ ملک کے بچ جانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ پھر خاتون پرنسپل اپنی 2000 شاگردوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ کو چلیں۔ وہاں پہنچتے ہی جمع کی ہوئی سورج کی حرارت کا رخ دشمن کی طرف موڑ دیا۔ گرمی اور روشنی ان کی برداشت سے باہر تھی۔ خوف کے مارے انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی۔ اپنی بدحواسی میں انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس تپش کا توڑ کیوں کر ڈھونڈیں۔ وہ اپنا اسلحہ اور سامان جنگ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور یہ سب بھی سورج کی گرمی نے بھسم کر ڈالا۔ وہ دن اور آج کا دن کسی نے ہمارے ملک کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کی، اور اس دن سے مردوں نے زنانہ سے باہر آنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہاں، وہ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ کچھ پولیس کمشنروں اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹوں نے ملکہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ فوج کے افسروں کو ان کی نااہلی پر قید کی سزا ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے خود اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کی، اس لیے انہیں سزا نہ دی جائے۔ یہ التجا بھی کی کہ ان کو ان کے عہدوں پر بحال کر دیا جائے۔ ملکہ عالیہ نے ایک فرمان جاری کیا کہ اگر ان کی خدمات کی ضرورت ہوئی تو انہیں اطلاع دے دی جائے گی، ورنہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں۔ اب انہیں پردے کی عادت ہو گئی ہے اور 4 دیواری میں رہنے کی انہیں اب شکایت بھی نہیں۔ ہم اسے اب زنانہ کے بجائے مردانہ کہتے ہیں۔ لیکن آخر آپ لوگ معاملات سے کس طرح نبٹتے ہیں؟ میں نے سسٹر سارا سے پوچھا۔ چوری قتل کچھ ہو جائے تو پولیس اور مجسٹریٹ کے بغیر کیسے کام چلے؟ جب سے یہ مردانہ سسٹم شروع ہوا ہے جرائم ہی نہیں ہوتے، سو ہمیں پولیس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ مجرم کو پکڑے، نہ ہمیں مجسٹریٹ کی ضرورت ہے کہ وہ عدالتی کارروائی کرے۔ یہ تو واقعی بہت اچھی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کہیں بے ایمان لوگ ہوں تو آپ ان کی اچھی طرح سرزنش کر سکیں گے، ایک بوند خون بہائے بغیر۔ اگر آپ دشمن پر فتح حاصل کر سکتی ہیں تو جرم اور مجرم دونوں کا خاتمہ آپ کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ اچھا سلطانہ، تم یہاں بیٹھو گی یا میرے کمرے میں چلو گی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ آپ کا باورچی خانہ کسی ملکہ کی خلوت گاہ سے کم ہے کیا؟ میں نے خوش دلی سے کہا۔ لیکن ہمیں اب چلنا چاہیے۔ مرد حضرات اب مجھے کوس رہے ہوں گے کہ میں نے ان کے کام میں اتنا حرج کیا۔ ہم دونوں زور سے ہنس پڑیں۔ میرے دوستوں عزیزوں کو یہ سن کر کتنا مزہ آئے گا جب میں واپس جا کر انہیں یہ بتاؤں گی کہ دور عورتوں کے دیس میں عورتیں حکومت کرتی ہیں اور تمام امور چلاتی ہیں، جبکہ مرد مردانے میں رہتے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور گھر کے سارے کام کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں۔ اور کھانا پکانا کس قدر آسان ہے! سچ مچ اس طرح کھانا پکانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔
जो कुछ तुम यहाँ देखो उसका हाल उन्हें ज़रूर बताना। मुझे मेहरबानी करके ये भी बताइए कि आप खेती बाड़ी कैसे करती हैं, हल चलाने का क्या होता है और दूसरे मशक्क़त के काम किस तरह होते हैं। हमारे खेतों में काम बिजली के ज़रिए होता है, उसी से दूसरे काम भी हो जाते हैं और हमारी हवाई सवारियां भी उसी से चलती हैं। हमारे यहाँ ना तो रेल है ना पक्की सड़कें, इसलिए यहाँ रेल के या सड़क हादसे नहीं होते। मैंने कहा, आपके यहाँ कभी ऐसा भी होता है कि बारिशें ना हों और सूखा पड़ जाए? नहीं, जब से पानी का गुब्बारा लगा है ऐसा कभी नहीं हुआ। वो उस बड़े गुब्बारे से लगे पाइप को देख रही हो, उनसे हमें जितना पानी बारिश के लिए चाहिए होता है ले लेते हैं। हमें तूफान का खतरा है ना सैलाब का। हमारी कोशिशें यह हैं कि कुदरत से ज़्यादा फ़ायदा उठा लें। हम फारिग नहीं बैठती, इसलिए लड़ने झगड़ने का मौका ही नहीं मिलता। हमारी मलिका को हरियाली फुलवारी बहुत पसंद है। उनकी ख्वाहिश ये है कि सारे मुल्क को एक खूबसूरत बाग बना डालें। ख्याल ज़बरदस्त है। आप लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं? फल। गर्मी के मौसम में आप ठंडक का क्या इंतज़ाम करती हैं? हमारे लिए तो गर्मियों में बारिश नेमत होती है। जब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो हम मसनूई फव्वारों से मेह बरसा लेते हैं। सर्दियों में सूरज की जमा की हुई हरारत से मकान गर्म कर लेते हैं। फिर उन्होंने मुझे अपना गुस्ल खाना दिखाया। उसकी छत हटाई जा सकती थी। छत हटाकर जब जी चाहे वो मज़े में गुस्ल कर सकती थी। छत क्या थी? एक संदूक का ढकना सा था। छत हटाई और नहाने को नल खोल लिया। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं, मैंने बेसाख्ता कहा। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं। आपका अकीदा क्या है, अगर मैं पूछ सकूं तो? हमारा अकीदा मोहब्बत और सच्चाई है। यह हमारी मजहबी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें और नेक नियति से एक दूसरे के साथ सच्चे हों। अगर कोई भी शख्स झूठ बोलता है, मर्द हो या औरत, उसे सजाए मौत मिलती है? नहीं, मौत नहीं। हमें खुदा की मखलूक की जान लेने में मज़ा नहीं आता, ख़ास तौर पर इंसान की। झूठे से कहा जाता है कि वो ये सरजमीन छोड़कर चला जाए और फिर कभी इधर का रुख ना करे। कभी किसी मुजरिम को मुआफ़ भी किया गया? बिल्कुल, अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले। आपको किसी और मर्द से मिलने की इजाज़त नहीं है सिवाय अपने रिश्तेदारों के। महरम के सिवा किसी और से नहीं। हमारे महरम तो बहुत ही थोड़े होते हैं, सगे खालाजाद चचाजाद तक महरम नहीं। मगर हमारा दायरा बहुत बड़ा है। दूर पार के रिश्ते का भाई भी सगे भाइयों की तरह होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपकी सरजमीन पर पाकीज़गी का इख्तियार है। मैं आपकी ऐसी अच्छी मलिका से भी मिलना चाहती हूँ जिनकी दूरबीनी और हौसले का जवाब नहीं, जिन्होंने ये सब कवानीन बनाए। अच्छा, सिस्टर सारा ने कहा। फिर उन्होंने एक चौकोर तख्ते पर 2-4 कुर्सियाँ पेचों से कसी। उसी तख्ते से उन्होंने 2 चिकने खूब पॉलिश किए हुए गोले भी बांधे। जब मैंने पूछा कि ये गोले किस लिए हैं तो उन्होंने बताया कि ये हाइड्रोजन के गोले हैं और कशिश शकल से सद्देबाब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये गोले मुख्तलिफ हैसियत के थे ताकि वज़न में जिस कदर कमी बेशी करना मकसूद हो तो उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। फिर उन्होंने उस हवाई कार से परों की तरह के 2 पंखे बांधे जो उन्होंने बताया कि बिजली से चलते हैं। जब हम आराम से बैठ गए तो उन्होंने एक घुंडी को छुआ और पंखे घूमना शुरू हुए और फिर हर लम्हा तेज से तेज तर होते गए। पहले तो हम 6-7 फुट ऊपर उठे और बस फिर हम उड़ रहे थे। इससे पहले कि मुझे यह खबर होती कि हमारा सफ़र शुरू हुआ है, हम मलिका के बाग तक पहुंच चुके थे। मेरी दोस्त ने मशीन का अमल उल्टा घुमाकर हवाई कार को नीचे किया और जब कार ज़मीन से लगी तो मशीन बंद हो चुकी थी और हम नीचे उतर आए। मैंने हवाई कार के नीचे उतरने से पहले मलिका को बाग की रविश पर सैर करते देख लिया था। उनके साथ उनकी 4 साला बेटी थी और उनकी खवास। आहा, सो तुम आ गई, मलिका ने सिस्टर सारा से मुखातिब होकर कहा। मलिका आलिया से मेरा तारुफ कराया गया और वो मुझसे बग़ैर किसी रस्म या किसी तकल्लुफ़ के मिली। मुझे उनसे मिलकर बेहद खुशी हुई। बातचीत के दौरान में मलिका ने मुझे बतलाया कि उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं कि दूसरे मुल्कों के साथ उनकी रियाया तिजारत करे, लेकिन उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, उन मुल्कों से ये मुमकिन नहीं है जहां औरतों को जनाने में पाबंद रखा जाता है।
ہمارے تجربے میں مرد اخلاق میں کچھ اچھے نہیں اور ہمیں ان سے معاملت کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہم دوسروں کی سرزمین پر نظر نہیں رکھتے، نہ ہمیں ہیروں کے ٹکڑوں کی خاطر جنگ منظور، چاہے وہ ہیرا کوہ نور سے 1000 درجہ زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو، نہ ہمیں کسی کے تخت طاؤس سے کوئی غرض۔ ہم تو علم کے سمندر کے شناور ہیں اور وہاں سے وہ جواہر ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو قدرت نے ہمارے لیے عطا کیے ہیں۔ قدرت کے ان عطیوں سے ہم زیادہ سے زیادہ لطف اٹھانا چاہتے ہیں۔ ملکہ سے رخصت لے کر میں ان کی نامی یونیورسٹی میں گئی اور انہوں نے مجھے اپنے کارخانے، لیبوریٹریاں اور معائنہ گاہیں دکھائیں۔ ان عمدہ جگہوں کو دیکھ کر ہم پھر ہوائی کار میں بیٹھے۔ ابھی وہ چلنا ہی شروع ہوئی تھی کہ میں گر پڑی۔ میری آنکھ کھل گئی اور خواب ہوا ہو گیا۔ میں اپنی خوابگاہ میں آرام کرسی پر دراز تھی۔